علیہ السلام کے جسم کو بستر سے گم ہی نہیں پایا۔ تو جب حضور علیہ السلام کے جسم کو میں نے کسی حال میں اپنے سے جدا نہیں پایا تو حضور علیہ السلام جسمانی معراج کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں؟ ارے نادان، حضرت عائشہ صدیقہ اس وقت تک حضور علیہ السلام کی حرم میں آئی نہیں تھی، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح اگرچہ مکہ مکرمہ میں ہو چکا ہے لیکن رخصتی تو مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ حضور کے حرم میں داخل ہوئی مدینہ منورہ میں، حضور کے بستر پر آئی مدینہ منورہ میں، اور حضور علیہ السلام کو جو جسمانی معراج ہوئی وہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے۔ تو اس ہجرت کے بارے میں حضرت عائشہ کیسے فرما سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا جسم مجھ سے کبھی جدا ہی نہیں ہوا؟ یقیناً حضرت عائشہ کسی اور روحانی کی معراج کے بارے میں کہہ رہی ہے جو مدینہ منورہ میں حاصل ہوئی۔ اس حوالے سے یہ ثبوت لانا کہ حضرت عائشہ فرما رہی ہے حضور علیہ السلام کو جسمانی معراج نہیں ہوئی، یہ حدیث کو نہ جاننے کی دلیل ہے۔ یہ دلیل وہی پیش کر سکتا ہے جو نہ حدیث سمجھتا ہو، نہ حدیث کے مقام کو سمجھتا ہو، نہ حدیث کے شان نزول کو سمجھتا ہو، نہ اس کے پس منظر کو سمجھتا ہو۔ یہ حدیث معراج مدنی کے بارے میں ہے اور جسمانی معراج مکہ میں حاصل ہوئی، اور مکہ میں حضرت عائشہ نبی کے بستر پر موجود ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ جماعت گھپلا دینے ہی کے لیے پیدا کی۔ ایک حدیث کو پڑھ دیتے ہیں لوگ گھپلے میں آ جاتے ہیں، ایک حدیث کو پڑھ دیا گھپلے میں آ گئے، ایک آیت کو پڑھ دیا گھپلے میں آ گئے، اور کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالتے ہیں۔ ایک مسئلے سے متعلق ساری حدیثوں کو جب تک جمع نہیں کرو گے وہ مسئلہ تمہارے اوپر منقع اور صاف نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مسئلے سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں سب کو سامنے رکھنا ہوگا تب جا کر کے وہ مسئلہ واضح ہوگا، کیونکہ محدثین کا طریقہ ہے کہ کبھی حدیث کو مختصر بیان کرتے ہیں اور کہیں کہیں اسی حدیث کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ تین طلاق کے مسئلے میں دھوکہ کھا رہے ہیں، تراویح کے مسئلے میں دھوکہ کھا رہے ہیں، تہجد کے مسئلے میں دھوکہ کھا رہے ہیں، قربانی کے مسئلے میں دھوکہ کھا رہے ہیں، علم غیب کے مسئلے میں دھوکہ کھا رہے ہیں، ایصال ثواب کے مسئلے میں دھوکہ کھا رہے ہیں، زیارت قبور کے مسئلے میں دھوکہ کھا رہے ہیں۔ ان مسائل میں جو آیتیں اور جو حدیثیں پڑھ رہے ہیں ان حدیثوں کا صحیح مفہوم نہیں بیان کر پا رہے ہیں۔ انہوں نے قرآن عظیم کی یہ آیت تو پڑھ دی، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ قرآن عظیم کی یہ آیت تو پڑھ دی، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی اعلان فرما دو کہ زمین و آسمان میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ ان آیتوں کو بار بار تقریروں میں دہرائیں گے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ ارے نادان، اسی قرآن میں اور بھی آیتیں ہیں، ان آیتوں کو کیوں چھپا رہا ہے؟ بعض آیتوں پر ایمان رکھنا اور بعض آیتوں کے ساتھ کفر کرنا یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ کیا تو یہود و نصارہ کی اولاد ہے کہ بعض آیتیں پیش کرتا ہے اور بعض آیتوں کو چھپا لیتا ہے؟ کیا اسی قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا عالم الغیب لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا خدا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا لیکن جن رسولوں سے راضی ہوتا ہے ان کو غیب پر مطلع فرما دیتا ہے؟ کیا اسی قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع فرمائے لیکن جن رسولوں کو چن لیتا ہے ان کو غیب پر مطلع فرما دیتا ہے۔ کیا اسی قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو پیارے مصطفیٰ پر وحی بھیجتے ہیں؟ کیا اسی قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے؟ کیا اسی قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب پیارے مصطفیٰ کو عطا فرمایا؟ جب سب کچھ عطا فرما دیا تو بچ کیا گیا؟ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سب آپ کو اللہ نے عطا فرمایا تو بچ کیا گیا؟ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ نالین پاک رکھے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام جوتا پہننے کا ارادہ کر رہے تھے، ابھی پاؤں ڈالنا ہی چاہتے تھے کہ ایک چیل آئی اور آپ کے نال شریف کو لے کر اوپر اڑ گئی، آپ کے جوتا مبارک کو لے کر اوپر اڑ گئی، اور جب وہ چیل آپ کے جوتا شریف کو لے کر اوپر اڑی
تو اسی جوتے میں سے ایک سانپ گرا. حضور کو معلوم نہیں تھا کہ جوتے میں سانپ چھپا ہے, وہ تو چیل کو معلوم تھا. چیل آئی اور جوتا لے کر اوپر اڑ گئی, ورنہ پیارے مصطفیٰ اس میں پاؤں ڈال دیے ہوتے اور سانپ نے کاٹ لیا ہوتا. اسی لیے میں کہتا ہوں خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. نبی کے غیب کا تو تم نے انکار کر دیا, لیکن چیل کووں کے غیب پر ایمان لے آئے. نبی کو تو معلوم نہ ہوا, لیکن چیل کو معلوم ہو گیا کہ اس میں سانپ چھپا ہوا ہے, اور مصطفیٰ جانے رحمت اس میں پاؤں ڈالیں گے تو سانپ کاٹ لے گا. ارے نادان, جو اللہ چیل کو یہ علم عطا فرما سکتا ہے, پیارے مصطفیٰ کو کیوں نہیں دے سکتا؟ پیارے نبی کو کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ علم عطا ہی ہے. اللہ رب العزت جسے جس واقعے کی خبر دینا چاہے اللہ عطا فرما دے. کوئی چیز اللہ کی علم کی راہ میں مانے نہیں ہو سکتی ہے, اللہ کی عطا کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی ہے. جو اللہ پوری کائنات کا عالم ہے, وہی اللہ جن چیزوں کا علم چاہے پیارے مصطفیٰ کو عطا فرما سکتا ہے. اور نبی کا علم چونکہ عطا ہی ہے, اللہ کے دینے سے ہے, اس لیے اللہ کے علم کے ساتھ برابری نہیں ہو سکتی ہے, اللہ کے علم کے ساتھ مساوات نہیں ہو سکتی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن معراج النبی, علم غیب مصطفیٰ. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایک آیت کو لے کر اڑ جاتے ہیں چیل کی طرف سے, باقی ساری آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں بخاری شریف میں نبی کے علم غیب پر کوئی حدیث موجود نہیں. میں کہتا ہوں بخاری شریف میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں. آئیے قبرستان کے بغل میں جلسہ ہو رہا ہے تو قبرستان سے متعلق ایک حدیث پیش کر دیں. یہ پوری صحاح ستہ میں حدیث موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے جس میں 2 تازہ قبریں بنی ہوئی تھی. مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير, اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه فاخذ جريده رطبه وشقها شقين وغرس في كل قبر واحده فقالوا لما فعلت يا رسول الله فقال لعل الله ان يخفف عذابهما ما لم ييبسا. حضور علیہ السلام مدینہ کے قبرستان سے گزرے, 2 تازہ قبریں بنی ہوئی ہیں. حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ بھی ہیں. حضور علیہ السلام 2 تازہ قبروں کے پاس ٹھہر گئے اور آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو غیب کا علم نہیں ہے, کیسے آپ نے جان لیا کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے؟ کیونکہ مردے ہمارے لیے غیب ہے, ان پر عذاب ہے کہ ثواب یہ غیب ہے. قبر پر کوئی مٹی نہیں ہل رہی ہے, کوئی ڈھیلا نہیں ہل رہا ہے, قبر والوں کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے, اس لیے مشاہدے سے تو معلوم ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ غیب ہے تو غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. آپ کیسے بتا رہے ہیں؟ بتاؤ ان اہل حدیثوں سے پوچھو کہ کیا صحاح ستہ میں ایسا کوئی لفظ ہے کہ صحابہ نے کہا ہو نہیں یا رسول اللہ آپ کو غیب کا علم نہیں ہے, غیب کی خبر نہیں ہے؟ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ صحابی تھے, وہابی نہیں تھے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی جب پاکستان سے گزرتے ہیں تو مردوں کے حالات ان پر منکشف کر دیے جاتے ہیں. نبی جان لیتے ہیں کس پر عذاب ہو رہا ہے, کس کو ثواب دیا جا رہا ہے. نبی مصلی امامت پر ہوتے ہیں, چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے, اور نبی جان لیتے ہیں کون پیچھے سے آیا اور کس طرح نماز شروع کر رہا ہے. انکم ترون النبی ہاؤنا, تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے اور میں پیٹ کے پیچھے نہیں دیکھ رہا ہوں. واللہ انی لا اراکم ولا اصحابی کما اراکم امامی, میں تم کو پیٹ کے پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں. وما لا یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم, تمہارا رکوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں, تمہارا خشوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں. ارے میں وہ پیغمبر ہوں کہ زمین پر ہوتا ہوں, اپنے حوض کوثر کو دیکھتا ہوں. واللہ انی لا حوض الحال من مقامی ھذا, یہیں پر کھڑے کھڑے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. میں وہ پیغمبر ہوں کہ مدینے میں ہوتا ہوں, مکے کے حالات کو دیکھتا ہوں, مکے میں ہوتا ہوں, مدینے کے احوال کو دیکھتا ہوں, منبر پر ہوتا ہوں, جنگ روم کا مشاہدہ کرتا ہوں, قیامت تک کے احوال کو صحابہ کے سامنے بیان کرتا ہوں. جب آسمان سے گزرتا ہوں, زمین پر چلنے والے انسانوں کے دلوں کو پڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاہے عرش پر ہے تیرا گزر, تیرے عرش پر ہے تیری نظر, ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. تو خدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مگر مگر جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, کلام اعلیٰ حضرت. اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے.
اور نبی صرف مردوں کو نہیں دیکھ رہے، مردوں کے عذابی کو نہیں دیکھ رہے، عذاب کی علت، وجہ اور ریزن کو بھی دیکھ رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی پر اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹ سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے آدمی پر اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغل خوری سے نہیں بچتا تھا۔ لیکن جب نبی نے جان لیا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے تو آپ کی شان رحمت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ اپنی امت کو عذاب میں مبتلا دیکھ کر نبی آگے بڑھ جائے۔ نبی کے قدم رک جاتے ہیں، عذاب سے بچانے کا اپائے نکالنے لگتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ کاٹی، اس کو دو حصوں میں پھاڑ دیا، فشقھا شقین، اس کو دو حصوں میں پھاڑ دیا، وغرس فی کل قبر واحدۃ، اور دونوں قبروں پر ایک ایک شاخ کو گاڑ دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ان دونوں قبر پر ان شاخوں کو کیوں آپ نے گاڑ دیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لعل اللہ ان یخفف عذابہما ما لم یبقا، اور اللہ رسول کے کلام میں جب لعل آئے تو وہ ترجیح اور امید کے لیے نہیں ہوتا، وہ یقین کے لیے ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب تک یہ شاخیں ہری بھری رہیں گی اللہ کی تسبیح بیان کریں گی، اور جب تک تسبیح بیان کریں گی مردوں کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا، ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ آپ ذرا اپنے ذہن و فکر کو قریب کرو، جب ایک شاخ اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کا ذکر کرے تو مردوں کے عذاب میں کمی ہو جائے، تو ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان اگر قبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان دے، اور اذان بھی ذکر الہی ہے، تو کیا اس سے مردوں کے عذاب میں کمی نہیں ہو سکتی ہے؟ مردوں کے عذاب میں تکلیف نہیں ہو سکتی ہے؟ اذان قبر پر جہاں اور حدیث دلیل ہے، یہ حدیث بھی اذان قبر پر روشن دلیل ہے۔